بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ اپنے بندوں کے دلوں کے حالوں سے بھی واقف ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس بندے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قریب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، اس کی غیرت ایمانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال نہیں کرتا، بلکہ اس کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ جو میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبید اللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر تھا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو حفص نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کرتے ہوئے گلے ملے۔ حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے جنید بتاؤ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے کھلا سکو؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ جو حکم فرمائیں گے وہی چیز پکا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر حضرت سیدنا ابو حفص نیشا پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ تیاری کریں، بنوائیں یہ چیزیں، ان چیزوں کا نام لے لیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اے ابن زیری، تم نے شیخ کی بات سنی ہے، اب جلدی سے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم پاتے ہی ابن زیری چلے گئے، اور کچھ دیر بعد مطلوبہ اشیاء خوردنوش لے کر حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جو چیزیں آپ نے طلب کی تھی وہ حاضر خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میرے بھائی جنید، میں یہ چاہتا ہوں یہ سارا کھانا اِثار کر دوں، قربان کر دوں بھائی چارے پر، تم اس معاملے میں میری مدد کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو آپ کی پسند وہی میری پسند ہے۔ پھر حکم دیا، اے ابن زیری، تم نے شیخ کا کلام تو سن ہی لیا ہوگا، جاؤ یہ کھانا کسی مستحق فقیر کو دے آؤ۔ ابن زیری نے مزدور سے سامان اٹھوایا اور کہا، میرے ساتھ چلو، جہاں تھک جاؤ وہیں رک جانا۔ مزدور نے سامان اٹھایا اور چل دیا، کچھ دور 2 گھروں کے قریب رک گیا۔ ابن زیری نے قریبی مکان پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، اگر تمہارے پاس کھانے کی فلاں چیزیں موجود ہیں تو اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے تمام اشیاء کے نام گنوا دیے جو ہم لے کر آئے تھے۔ جب ہمیں بتایا گیا، پھر ہم نے اس شخص کو بتایا کہ تمہاری تمام بتائی ہوئی اشیاء ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر بوری سے بنا ہوا پردہ تھا اور سامنے ایک بوڑھا موجود تھا۔ ابن زیری کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر سامان اتروایا اور مزدور کو اجرت دے کر روانہ کر دیا۔ بوڑھے نے مجھ سے کہا، اس پردے کے پیچھے چھوٹے بچے ہیں اور بچیاں ہیں جنہیں اس کھانے کی حاجت ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ میں نے کہا، اے بزرگ، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ حقیقت سے آگاہ نہ کر دیں۔ اس بڑے شخص نے کہا، میرے یہ بچے عرصہ دراز سے کھانے کی چیزیں مانگ رہے ہیں، لیکن میرا ضمیر اس معاملے میں دعا کرنے کے لیے میری موافقت نہ کرتا تھا، لہٰذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان اشیاء کا سوال نہیں کیا۔ آج رات میرا دل اس کھانے کی دعا پر راضی ہو گیا، کیونکہ جب بچوں کے بار بار اصرار اور ان کی بھوک و افلاس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوا، اور اللہ پاک نے میرے دل میں اس بات کی تیاری کر دی کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر، اور میرا دل راضی ہو گیا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ میں نے جان لیا کہ میرے دل کی موافقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر میں دعا کروں تو ضرور قبول ہوگی، لہٰذا امید واثق کے ساتھ میں نے بارگاہ خدا بندی عز و جل میں دعا کی۔ جب دروازہ کھٹکایا گیا تو میں سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور ہمیں وہی چیزیں ملیں گی جن کی خواہش میرے بچے کر رہے تھے۔ اس لیے دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے ان چیزوں کے نام گنوائے جو تم لے کر آئے ہو، اور آپ نے تصدیق کر دی
کہ میں وہی چیزیں لے کر آیا ہوں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور زیادہ یقین ہو گیا کہ جو بھی دعا میں اللہ پاک سے کرتا ہوں، اللہ پاک میری دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امید مستحکم کے ساتھ، امید کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں کہ بے شک وہ رب کریم فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ تم میرے سے جو دعا مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ تو ہم اگر اسی امید کے ساتھ اللہ پاک سے، اسی یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں تو یقیناً اللہ پاک ہماری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اور ہم اکثر دعا مانگتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ہم صرف زبان کے ساتھ رٹے رٹے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، دل کے ساتھ اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعا کے معاملے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں ہم دعا کی فضیلت اور دعا کی قبولیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔